بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں۔ ایک شخص داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ عرض کرنے لگا کہ میں قرض میں ڈوب چکا ہوں، رزق ہمارے گھر سے روٹ چکا ہے اور برکت ختم ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک بکری عنایت فرمائی اور کہا کہ تم کل حاضر ہونا، کل تمہیں اس کی وجہ بتائی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ رات کے وقت گلیوں کا چکر لگایا کرتے تاکہ کسی پریشان حال کی مدد کر سکیں۔ آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، کہا آپ کو ایک گھر سے رونے چلانے کی آواز آئی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہی شخص نکلا جو دن کے وقت اپنی تنگستی کی شکایت لے کر حاضر ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ شخص اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاوند سے فرمایا، اے بندے خدا سے ڈر، تیرے گھر میں جو رزق کی تنگی دستی آتی ہے وہ تیری بیوی کی رونے کی وجہ سے آتی ہے۔ اے انسان، جس گھر میں عورت کے رونے کی آواز آتی ہے اس گھر میں رزق اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے گھر کا سربراہ دن بدن پریشانی کی حالت میں رہنے لگ جاتا ہے۔ اس کا رزق آہستہ آہستہ تنگ دست ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے گھر کی ساری رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ خدا نے اولاد مرد کی قسمت میں اور رزق عورت کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق و فرار مقدار میں اللہ تعالیٰ عطا کرے تو اپنی بیوی اور خاندان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ اگر تم اپنی فیملی کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق اور عزت و وقار میں اضافہ فرما دے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کی، میرا خاوند مجھے بہت مارتا ہے اور مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور میری بے عزتی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاوند کو بلایا اور اس سے فرمایا، اے بندے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے مضبوط اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی عورت کی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط اور طاقتور اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم و تشدد اور اس کو ذلیل و خوار کرتا رہے۔ جو شخص ہر وقت اپنی بیوی کو ڈانٹتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس مرد نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عورت میری بیوی ہے، میں جو کچھ اس سے کہتا ہوں یہ میری بات بالکل نہیں سنتی اور ہر بات کا انکار کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری شادی کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تو نے اس کو غلام بنا کر لے آیا، بلکہ شادی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو اللہ تعالیٰ سے اپنی نسل بڑھانے کے لیے مانگا ہے جو کہ تیری اولاد کی بہترین پرورش کر سکے۔ یاد رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے طلب کیا جائے اس کو غلام بنا کر نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ عورت تو تیرے بچوں کی ماں ہے۔ تجھے تو اس عورت کا ہر وقت احترام کرنا چاہیے تاکہ اس نے تیری نسل کو آگے بڑھایا ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کو مارتے پیٹتے رہو گے تو اس کے بدن سے جو اولاد اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا تو اس کے دل میں تیرے لیے بغاوت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ نیک عورت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جب عورت اپنے خاوند سے ناراض ہو تو خاوند اس کو یہ بات کہے کہ میں ساری زندگی تیرے ساتھ ہی بسر کروں گا، لیکن عورت کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے گھر کی اچھی اور بری بات کسی سے ظاہر نہیں کرتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش اس طرح اچھی کرتی ہے کہ معاشرے کے لوگ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ روز قیامت بھی اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ نیک عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کے بغیر موجودگی میں اپنی عزت اور مال کی حفاظت کرتی ہے۔ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر کے حکم کی پیروی کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی عزت اور شوہر کی عزت کے خلاف ہو۔ عورت کی محبت سب سے زیادہ اس کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اس بات کا اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے۔ بیوی کی محبت خاوند کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مثال قائم کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر میں اپنے علاوہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو سجدے کے لیے مقرر کرتا تو بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خداوند کریم کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ عورت تب تک نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کے ہر حکم کی پیروی نہ کر سکے۔ مسلم عورتوں کو اس بات پر غور کرنے چاہیے کہ جس رب نے مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، اس رب کے علاوہ ہماری ضروریات کے بارے میں بہتر کون جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بس ان مردوں کے لیے ہی نہیں دوسری شادی کرنے کی اجازت دی جن کی بیویاں اولاد کے مستحق نہ ہوں یا پھر کسی اور دوسری بیماری میں مبتلا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس مرد کو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرنے کی اجازت دے رکھی ہے جو اپنی بیویوں کو اخراجات دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو خواتین اپنے مردوں کو دوسری شادی کرنے کے لیے منع کرتی ہیں، ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے لیے بہتری زندگی گزارنے کے لیے دونوں میں محبت و پیار ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں کے درمیان کسی وجہ سے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیج کر صلح کروانے کی کوشش کریں۔ اگر بات بڑھ جائے، اگر عورت مرد کی نافرمانی کرنے لگ جائے یا مرد کے اپنے حکم کی تعمیل کرنے سے انکار ہو جائے، اس مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا رہے اور خاوند کے حقوق کے بارے میں آگاہ کرے۔ اگر ایسا کرنے سے بھی بیوی راضی نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم بستری ترک کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی ایک نہ ایک دن اپنے خاوند کی فرما بردار بن جائے اور گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے بہتر ہی ثابت ہوگا۔ اگر ایسا کرنے سے بھی عورت باز نہ آئے تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو تھوڑی سی مار لگائے جس سے نہ نشان پڑے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ ٹوٹے۔ جو مرد اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی پر ناجائز سختی پر اتر آتے ہیں تو ایسے مرد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان بات بڑھ جائے تو دونوں کی طرف سے ایک فریقین مقرر کیا جائے جو کہ مرد اور عورت کے رشتہ داروں میں سے ہو۔ وہ فریقین دونوں میں آپس میں صلح کروائیں۔ اگر معاملہ حل نہ ہو تو دونوں کی طلاق کروا دیں۔ ان فریقین کی بات ان دونوں کو ماننی پڑے گی۔ یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے اور نہ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی رضامند ہو۔ جو لوگ ایسا رویہ اپناتے ہیں وہ سخت گناہ کے ذمے میں آتے ہیں۔ ہدایت یہ دی گئی ہے کہ کوئی مرد مومن کی کسی مرد عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو سکتا ہے کہ خدا نے اسی میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کی آپ کو کوئی بات ناپسند گزرے تو اس کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ یہ اس میں کوئی نہ کوئی تو صلاحیت اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔